علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 2025-26 کا جو کوشچن پیپر ہے پی ایچ ڈی کا، تو وہ 2 سیکشن میں وہ پیپر ہوتا ہے، ایک سیکشن اے اور ایک سیکشن بی۔ سیکشن اے کے تحت ریسرچ ایپٹیٹیوڈ کا پیپر ہوتا ہے 40 منٹ کا، اور سیکشن بی میں اردو سے کوشچن آتا ہے پی ایچ ڈی کے سبجیکٹ اردو کے سبجیکٹ سے۔ تو آئیے 2025-26 کا یہ کوشچن پیپر ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کا ماننا ہے کہ یہ کوشچن پیپر اس بار کا جو ایگزام تھا بہت ٹف تھا، اور واقعی کوشچن دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کوشچن کا لیول اس بار سب سے زیادہ ہائی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل مجموعوں میں کون سا مجموعہ میرا جی کا نہیں ہے؟ آپشن اے سہ آتشہ، آپشن بی گیت ہی گیت، آپشن سی ماورا، آپشن ڈی مشرق و مغرب کے نغمے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، میرا جی کا نہیں ہے، تو آپشن سی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے۔ 2 نمبر سوال ہے، ذیل کے شعراء میں سے کون ایہام گوئی کی تحریک سے وابستہ تھا؟ جعفر زٹلی، شاکر ناجی، خان آرزو، آنند رام مخلص۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ ایہام گوئی کی تحریک سے وابستگی شاکر ناجی کی تھی۔ تیسرا سوال ہے، ذیل کے ناقدین میں سے کون نفسیاتی تنقید نگار ہے؟ ریاض احمد، اختر حسین رائے پوری، اور اختر انصاری، سجاد ظہیر۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے اس کا جو ہے صحیح جواب ہوگا، ریاض احمد۔ سوال نمبر 4 ہے، نجم النساء کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلزار نسیم، سحر البیان، زہر عشق اور شعلہ عشق۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا 4 نمبر کا؟ آپشن بی سحر البیان۔ نجم النساء سحر البیان کتاب کا کردار ہے، اور سحر البیان مثنوی ہے میر حسن کا۔ 5 نمبر سوال ہے، دیوان غالب کا نسخہ حمیدیہ کس کے لیے تیار کیا گیا تھا؟ فوجدار محمد خان، غوث محمد خان، تفضل حسین خان اور یوسف حسین خان۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ فوجدار محمد خان، آپشن اے اس کا جو ہے صحیح جواب ہے۔ 6 نمبر سوال ہے، دنیا متعجب تھی کہ پیر وفا کی خانقاہ سے مجاہدین اسلام کا لشکر کس طرح نکلا؟ اس اقتباس میں پیر وفا سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے، پیر وفا سے مراد یہاں سر سید احمد خان۔ 7 نمبر سوال ہے، شاعری میں شاعر اپنی شخصیت کا انعکاس نہیں کرتا بلکہ شخصیت سے فرار حاصل کرتا ہے، یہ نظریہ کس نقاد نے پیش کیا؟ آئی اے ریچرڈز، ولیم ایمپسن، ٹی ایس ایلیٹ، ایف آر لیوس۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی۔ آپشن سی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے، شاعری میں اپنی شخصیت کا انعکاس نہیں کرتا بلکہ شخصیت سے فرار حاصل کرتا ہے، ٹی ایس ایلیٹ کا یہ قول ہے۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ 8 نمبر سوال ہے، سائنس کے لیے استعمال ہونے والی زبان اور شاعری میں استعمال ہونے والی زبان کے فرق کو واضح کرنے کے لیے کس نقاد نے حوالہ جاتی زبان اور محسوساتی زبان کی اصطلاحیں استعمال کی؟ ایف آر لیوس، نارتھ روپ فرائی، آئی اے ریچرڈز، ٹی ایس ایلیٹ۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن 8 کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن سی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے۔ 9 نمبر سوال دیکھتے ہیں کہ سید انشا کے فضل و کمال کو شاعری نے کھو دیا اور شاعری کو سعادت علی خان کی مصاحبت نے ڈبو دیا، یہ جملہ کس مصنف کا ہے؟ ابوالکلام آزاد، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، مہدی افادی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا 9 نمبر کا؟
ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। ठीक है। 10 नंबर सवाल है कि गालिब तनकीद से मुताल्लिक सबसे पहली तसनीफ़ इनमें से कौन सी है? गालिब, सवानेह व इंतिकाद, यादगार गालिब, सरगुज़श्ते गालिब, गालिब नामा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 10 का सही जवाब गालिब तनकीद से मुताल्लिक सबसे पहली तसनीफ़ इनमें से कौन सी है? ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल का ऑप्शन बी हो गया कि मसनवी कदमराव का मुसन्निफ निज़ामी बैदरी किस बादशाह के अहद में गुज़रा है? अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, निज़ाम शाह बहमनी, महमूद शाह बहमनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी निज़ाम शाह बहमनी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर का सवाल है, मीर हसन की सारी मसनवियों में सेहरुल बयान ही वो वाहिद मसनवी है जिसमें कहानी मौजूद है। ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का, ज्ञानचंद जैन का, जमील जालबी का, गोपी चंद नारंग का। तो 12 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी जमील जालबी का ये मतलब कौल है। 13 नंबर सवाल है कि फित्ने खानकाह किस शायर की नज़्म है? फैज़, अख्तरुल ईमान, जोश, मजाज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी जोश मलिहाबादी का। 14 नंबर सवाल है, किस सिनफ़े शायरी में दरमियान में भी मतले कहे जा सकते हैं? तो मसनवी, मरसिया, वासोख, कसीदा। तो 14 नंबर का इसका जवाब ऑप्शन डी कसीदा है, उसमें दरमियान में मतले कहे जाते हैं। 15 नंबर सवाल है, यगाना चंगेज़ी की किताब तराना मजमुआ है नज़मों का, गज़लों का, रुबाइयात का और हिजवियात का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तराना जो है रुबाइयात का मजमुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 है, मज़मून सलाम हो नजद पर मैं किस शहर का ज़िक्र है? लाहौर का, दिल्ली का, तेहरान का, अलीगढ़ का। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी नजद से मुराद यहाँ जो है अलीगढ़ है। 17 नंबर सवाल है, खलीलुर रहमान आज़मी ने मुक़द्दमे कलाम आतिश कब तहरीर किया? जब वो उस्ताद हो गए थे, जब वो रिसर्च कर रहे थे, जब वो एमए के तालिब इल्म में थे, जब वो बीए के तालिब इल्म में थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 17 का डी, जब वो बीए के तालिब इल्म में थे तो उन्होंने खलीलुर रहमान आज़मी ने मुक़द्दमे कलाम आतिश तहरीर किया बीए के ज़माने में। 18 नंबर सवाल है, मारूफ तरक्की पसंद नक्काद अख्तर हुसैन रायपुरी की किताब का नाम है? अदब और समाज, अदब और हकीकत, अदब और इनकलाब, अदब और तहज़ीब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 18 का सही जवाब ऑप्शन सी अदब और इनकलाब। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 19 नंबर सवाल है, एहतशाम हुसैन किस दबिस्तान तनकीद के नक्काद हैं? हयाती तनकीद, तरक्की पसंद तनकीद, नफ्सियाती तनकीद और तासुराती तनकीद। तो इसका सही जवाब क्या है? आसान सवाल है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, ये जुमला किस नक्काद का है? उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, ये अक़लीदस का ख़याली नुक्ता है या माशूक़ की मौहूम कमर? कलीमुद्दीन अहमद, सैयद एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है, मुहाकात की इस्तिलाह उर्दू के किस नक्काद ने इस्तेमाल की है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नुमानी, कलीमुद्दीन अहमद, गोपी चंद नारंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा
شبلی نعمانی سے ہر سال 1-2 کوشچن ضرور آتا ہے، 2024-25 میں بھی، 2023-24 میں بھی ہر سال 1-2 سوال شبلی کے تعلق سے آتا ہے، محاکات سے، کتاب سے، شعر العجم سے، کئی اعتبار سے، موازنہ انیس و دبیر سے، تو کئی شبلی کے تعلق سے ہر سال ایک سوال آتا ہے۔ 22 نمبر سوال ہے کہ اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ کس مصنف کا مضمون ہے؟ نیاز فتح پوری، عبد الرحمن بجنوری، مولوی عبد الرحمن، مہدی افادی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ مہدی افادی، آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ 23 نمبر، ہاؤ ناٹ ٹو رائٹ دا ہسٹری آف اردو لٹریچر کس مصنف کا مضمون ہے؟ رالف رسل، ٹی گراہم بیلی، فرانسس ڈبلیو پریچٹ، موریسن مولٹینیو۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے اس کا جو ہے صحیح جواب ہے، ٹھیک ہے، رالف رسل کی یہ مصنف ہے اس کتاب کا۔ 24 نمبر سوال ہے، داستان امیر حمزہ کا انگریزی ترجمہ کس مصنف نے کیا ہے؟ فرانسس ڈبلیو پریچٹ، رالف رسل، اور موریسن مولٹینو، اس کا ٹی گراہم بیلی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے جو ہے اس کا صحیح جواب ہے، فرانسس نے اس کا داستان امیر حمزہ کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ 25 نمبر سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سا دبستان تنقید ادیب کی جانبداری پر اصرار کرتا ہے؟ ترقی پسند تنقید، نئی تنقید، اسلوبیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ 25 کا آپشن اے اس کا جو ہے صحیح جواب ہے، ترقی پسند تنقید ادیب کی جانبداری پر اصرار کرتا ہے۔ چھمی جان کس ناول کا کردار ہے؟ 26 نمبر سوال ہے، امراؤ جان ادا، ایسی بلندی ایسی پستی، اداس نسلیں، فسانہ آزاد۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن ڈی اس کا جو ہے صحیح جواب ہوگا، فسانہ آزاد۔ ان یتیم بچوں کے نام جن کے والدین بقید حیات ہیں، مندرجہ بالا انتصاب کس ناول کا ہے؟ ایسی بلندی ایسی پستی، ٹیڑھی لکیر، شب گزیدہ، شکست۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی جو ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ 28 نمبر سوال ہے کہ روشن پور کی تاریخ مختصر اور رومانی تھی، اسے آباد ہوئے نصف صدی سے چند سال اوپر کا عرصہ ہوا تھا۔ مندرجہ بالا اقتباس میں جس روشن پور کا ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق کس ناول سے ہے؟ بستی، اداس نسلیں، خدا کی بستی، شکست۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی، اداس نسلیں۔ 29 نمبر سوال ہے، اردو میں گودان پریم چند کی اصل تصنیف نہیں بلکہ ان کے ہندی ناول کا ترجمہ ہے جسے ایک دوسرے شخص نے کیا ہے۔ گودان کا اردو ناول نگاری کی تاریخ میں کوئی مقام نہیں۔ مندرجہ بالا خیالات کس مشہور مصنف کے ہیں؟ مسعود حسین خان، جعفر رضا زہیدی، قمر رئیس، ممتاز حسین۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ 29 کا آپشن اے، مسعود حسین خان نے کا قول ہے۔ 30 نمبر سوال ہے، رحمت علی خان کس ناول کا اہم کردار ہے؟ امراؤ جان ادا، آگ کا دریا، شب گزیدہ، ایوان غزل۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ شب گزیدہ، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ 31 نمبر سوال ہے، قدیم تذکروں میں تنقیدی اشارے بھی ہیں اور انتقاد بھی، یہ کس کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد، گیان چند جین، سید عبداللہ، سید عابد علی عابد۔ تو 31 کا ڈی آپشن اس کا ہے، عابد علی عابد۔ 32 نمبر سوال ہے، شعر کی خوبی یہ ہے کہ سادہ ہو، جوش سے بھرا ہوا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو۔ حالی نے کس انگریز مصنف کا یہ قول نقل کیا ہے؟ ملٹن کا، لارڈ میکالے کا، سڈنی کا اور کولرج کا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے، ملٹن کا انہوں نے قول نقل کیا ہے۔ 33 کا، حالی نے نیچرل شاعری کی کیا تعریف کی ہے جو نیچریوں سے منسوب ہو؟
نیچرل شاعری وہ ہے جس میں خاص مسلمانوں کی یا مطلقاً کسی قوم کی ترقی یا تنزلی کا ذکر کیا جائے۔ شعر کے الفاظ اور ان کی ترکیب و بندش طاب مقدور اس زبان کی معمولی بول چال کے موافق ہو جس میں وہ شعر کہا گیا ہے، جس میں جوش ہو۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا 33 کا آپشن سی، شعر کے الفاظ اور ان کی ترکیب و بندش والا۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ 34 نمبر سوال ہے، ترقی پسند تنقید کے مطابق اقوال ذیل میں سے کون سا درست ہے؟ ادب معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، اس میں طبقاتی کشمکش کا بیان ہوتا ہے، ادب معاشرے کو آئینہ دکھاتا ہے، اشرافیہ طبقہ مرکزی ہیرو ہوتا ہے، ادب میں مصنف اور اس کا ماحول اہمیت کا حامل نہیں ہے، ادب کو ادبی اقدار کی روشنی میں پرکھنا چاہیے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا 34 کا آپشن اے اس کا جو ہے صحیح جواب ہے، ادب معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ 35 نمبر سوال ہے، شاعری کو تنقید حیات کس نے کہا ہے؟ کولرز، میتھیو آرنلڈ، سانت بیو، فرائڈ۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا، میتھیو آرنلڈ نے کہا ہے شاعری کو تنقید حیات۔ 26 نمبر سوال ہے، مخزن نکات کے مصنف کا نام بتائیے۔ پی ایچ ڈی میں یہ کوشچن آتے رہتا ہے۔ مصحفی، محمد قیام الدین قائم، میر تقی میر، شفیق اورنگ آبادی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا 36 کا آپشن بی، محمد قیام الدین قائم۔ لاہور کا جغرافیہ کس کی تحریر ہے؟ مولوی ذکاء اللہ، محمد حسین آزاد، پطرس بخاری، الطاف حسین حالی۔ آپشن سی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے، پطرس بخاری۔ اگلا سوال ہے کہ ملا وجہی کی کتاب صبرس کس بادشاہ کے زمانے کی تصنیف ہے؟ ابوالحسن قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، سبحان قطب شاہ۔ تو 38 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ عبداللہ قطب شاہ۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ مندرجہ ذیل کرداروں میں کس کا تعلق پیتل کا گھنٹا سے ہے؟ قاضی انعام حسین، قاضی محمود علی، رمضان علی خان، رحمت علی خان۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ پیتل کا گھنٹا قاضی انعام حسین۔ حالانکہ پیتل کا گھنٹا یہ افسانہ ہے، یہ شاید قاضی عبدالستار کا یہ افسانہ ہے، لیکن تعلق قاضی انعام حسین سے۔ 40 شاعری رضائے الہی کی ایسی نقل ہے جو الفاظ بامعنی کے ذریعے ظہور میں آتی ہے۔ مندرجہ والا قول اردو کے کس ناقد کا ہے؟ شبلی نعمانی، احتشام حسین، علامہ سرور، امداد امام اثر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی۔ تو یہ 40 سوالات تھے، آپ نے دیکھا زیادہ تر اقوال اس میں ہے، اور اب تک کے پی ایچ ڈی کے انٹرنس میں سب سے ہارڈ اور ٹف کوشچن اس بار کا آیا ہے، اور شاید اس پر چرچا بھی ہوا ہے، اور امید ہے کہ آنے والے سال میں اس طرح کا ٹف کوشچن نہ آئے، کیونکہ کردار سے متعلق اگر سوال ہو تو بتایا جا سکتا ہے، لیکن اقوال کثرت سے آنا یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اس سے آسان کوشچن آئے گا۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے خدا